سرمن نمبر 3، تھرڈ سرمن مولا کا، یہ امام کے دل کی آواز ہے اس میں، اس خطبے میں. اس خطبے کا نام ہے خطبہ شقشقیہ. ہر کو پڑھنا چاہیے. ایک دفعہ موقع ملا نا رمضان میں، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، جو گجراتی میں پڑھو، جو لینگویج آتی ہے اس میں پڑھو. سو یو ول انڈرسٹینڈ کہ امام علی کیا بول رہے، امام علی کا کیا پیریڈ تھا، رسول کے بعد کیا صبر کیا میرے مولا نے. خطبہ شقشقیہ تھرڈ سرمن آف نہج البلاغہ، بالکل سٹارٹنگ میں ہی ہے، کافی تھوڑا بڑا ہے لیکن ایکسٹرا آرڈنری سرمن ہے. ہر آدمی پڑھے تو فیل ہوتا، محبت امام علی اور بڑھ جاتی کہ علی نے کیسے وقت پہ اسلام. امام علی کے پاس لوگوں نے آگے کہا تھا کہ مولا آپ تلوار کیوں نہیں نکالتے، تو اس میں امام علی کا ایک جملہ ہے. امام علی نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی، لیکن میں صبر کر رہا تھا صرف اس لیے کہ دنیا یہ چاہتی تھی کہ علی تلوار نکالے خلافت کے لیے، اور میرے بچے چھوٹے تھے حسن اور حسین اس وقت. دنیا چاہتی تھی کہ امامت ختم ہو جائے، لیکن میں نے صبر کر کے اسلام کو زندہ کر دیا. آپ کتنے آفرز آئے مولا کو، پلیز غور سے سننا. تھوڑے سے اسکیچ کھینچ رہا خالی مولا علی کی زندگی کا. کتنے آفرز آئے اسی نہج البلاغہ میں، تھرڈ یا فورتھ یا ففتھ، بہت چھوٹا سا سر میں، اتنا سا 8-10 لائن کا. کب کا ہے یہ؟ اللہ کے رسول کی انتقال شہادت کے 3 دن کے بعد، 3 دن یا 5 دن، آفٹر 5 days آف پروفیٹس ڈیتھ. کون آیا تھا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ آیا تھا کہ جس نے پورے اسلام کے اگینسٹ میں جنگیں لڑی، یزید کا گرینڈ فادر، وہ آیا تھا. اس نے آگے کتنا اچھا آفر کیا امام علی کو خلافت کے لیے. آج لوگوں کو آپ کو جواب دینے کے لیے کافی ہے یہ مولا کا جملہ. اس نے آگے کیا کہا تھا؟ 1 ہفتہ، ہارڈلی 1 ویک ہوا یہ خلافت بن کر. آگے مولا سے کہتا ہے کہ یا علی، مدینے میں آتا ہے، وہ اس وقت نہیں تھا مدینے میں جب رسول کا شہادت ہوئی، مکے میں تھا. یہ آیا تو پتا چلا خلافت کسی کے پاس چلی گئی، علی سے خلافت لے لی گئی. تو اس نے آگے کہا کہ یا علی آپ دیکھو اس کا آفر دیکھو. آگے کہنے لگا یا علی آپ بیٹھے ہوئے اور ایک بہت ہی چھوٹے ٹرائب کا آدمی خلیفہ بن گیا. آپ تو اتنے بڑے بنی ہاشم کے رسول کے بھائی ہیں، آپ کی اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنے آپ کے شان میں آیتیں آئیں اور آپ بیٹھے ہوئے. یو جسٹ ٹیل می، آپ آرڈر کرو، بولو مجھے، میں آپ کو خلافت 1 منٹ میں دلاتا ہوں. میں اتنی فوج لا کے مدینے میں کھڑا کر دوں گا، جانوروں سے بھر دوں گا، گھوڑوں سے بھر دوں گا، اور آپ کی خلافت آپ کو واپس کر دوں گا. آپ یس تو بولو، میں ہوں آپ کے ساتھ. کتنا اچھا آفر ہے ظاہری طور پہ کہ مولا کو خلافت واپس مل رہی. علی کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ بولتا یا پلیز ہیلپ می، تو میری ہیلپ کرو، لے کے آ جاؤ فوج، مجھے خلافت مجھے دے دو. جب اس نے آفر کیا اس طرح بار بار بولنے لگا، مولا خاموش بیٹھے ہوئے، بار بار آفر کر رہا کہ یا علی آپ بولو، آپ آرڈر کرو، آپ حکم کرو. مولا نے سر کو اٹھا کے ایک ہی جملہ کہا، تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا. مولا نے بتایا کہ کوئی آفر کو مت دیکھو، پہلے دیکھو اس کا انٹینشن کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے. یہ ہمارے لیے بھی یہ میسج ہے ہمارے لیے. کوئی بھی آگا کہ اسلام کا لباس پہن کر آ رہا تمہارے سامنے تو یہ مت سمجھو کہ وہ اسلام کا ہمدرد ہے. اس کو چیک کرو کہ اسلام ہے کتنا اس کے اندر، سنسیئر کتنا ہے. مولانا نے بہت کلیئر میسج دیا اس میں. مولانا نے کہا تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا. وہاں سے اٹھا پھر وہ چلا گیا وہاں سے. ہی نوز کہ میں خلافت کے ذریعے علی کو اپنی طرف نہیں لے سکتا. مولا کا کیا جملہ ہے، میری جوتی سے کم ہے تمہاری خلافت کا. مولا کے لیے خلافت کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، لیکن وہ پیشنس، وہ وزڈم، وہ صبر مولا کا، ان کا ویژن کہ آج کیا ہوا 24 ایئرس کے بعد یہ لوگ واپس آئے علی کے دروازے کے اوپر. آنا پڑا. یہ 24 سال میں اسلام لوگوں کے دلوں تک آیا. جب واپس آئے تو مولا علی کا جو کنڈیشن تھا، غور سے سنو، مولا علی کا کنڈیشن کیا تھا جب خلافت کو ایکسپٹ کیا، 4th خلافت کو؟ کنڈیشن کیا رکھا تھا مولا نے؟ جب یہ لوگ آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا علی ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ ماننا چاہتے ہیں،
علی نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہاری خلاف. جب ان لوگوں نے فورس کیا اور کہا کہ ہم رسول سے فریاد کریں گے, تو اس وقت علی نے کہا کہ میرا ایک کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن پہ اگر تم ایکسپٹ کرتے ہو تو میں خلافت لیتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا کنڈیشن کیا ہے؟ پورا مجمع مدینے میں 3 دور ختم ہوئے, صرف 3-4 دن گزرے, کہتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں میرا کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن میں تم ایکسپٹ کرو گے تو میں جب پھر حکومت لوں گا. ان لوگوں نے کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہا میرا پلیز غور سے سنو مولا کا کنڈیشن. مولا نے کیا کہا؟ میرا کنڈیشن صرف یہ ہے کہ میں قرآن مجید پہ عمل کروں گا اور سیرت رسول پہ عمل کروں گا. کیا بولا مولا نے؟ یہ 2 جملے بول کے ان کو بتا دیا کہ پہلے جتنے تھے نا انہوں نے قرآن پہ عمل کیا تھا نہ سیرت رسول پہ عمل کیا. اگر وہ کرتے تو یہ لوگ بولتے کوئی نیا کنڈیشن تو نہیں ہے. میں کیا بول رہا یار آپ سے؟ نیا کنڈیشن تو نہیں. ان کا ایکسپٹنس اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلے اوپر جتنے گزرے نہ انہوں نے رسول کی سیرت پہ عمل کیا نہ قرآن مجید پہ عمل کیا. یہ آج تاریخ میں مولا کے جملے موجود ہیں. آپ بول سکتے ہیں لوگوں کو کہ علی نے کیوں ایکسپٹ کیا. مولا کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی. پھر اب مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں مانگے. مولا علی گھر میں داخل ہوئے, بی بی زہرا حیات تھی. جیسی داخل ہوئے رسول کی بیٹی نے کہا ابو الحسن اب اپنی خلافت کو کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے خلافت کو؟ بس بولا. اچھا ایک چیز یاد رکھو, جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا نا, وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا, ہمارے لیے ہوتا. ایسا نہیں کہ بیوی کو نہیں معلوم تھا. بیوی نے کہا کہ ابو الحسن آپ کیوں نہیں اپنی خلافت کو لیتے؟ بس یہ کہا, مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. علی نے پلٹ کے کہا اس آواز کو بچانے کے لیے میں اپنی خلافت کو ایکسپٹ نہیں کر رہا, یہ نام کو باقی رکھنے کے لیے. ڈر تھا نا ان کو, ہمدردی تھی. اب میں تاریخ کے ایک مشہور واقعے سے اپنی بات کو کلیئر کرتا, واضح کرتا. غور سے سنو, بڑا مشہور واقعہ. وہ 2 عورتوں, ایک بچہ 2 عورتوں کا واقعہ. کیا تھا وہ واقعہ؟ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا لیکن ایسا نہیں سنا. 2 منٹ میں پڑھ رہا بس. امام کے دور خلافت میں 2 عورتیں آئیں ایک بچے کو لے کے, مشہور واقعہ. لا کے کیا کہا؟ ایک نے کہا مولا یہ بیٹا میرا ہے, دوسرے نے کہا یہ بیٹا میرا ہے. دونوں کلیم کر رہی تھی کہ میں اس کی ماں. اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا, نہیں. آج تو 1 منٹ میں معلوم کر لیں گے اب, لیکن اس زمانے میں ڈی این اے نہیں تھا. آ کے علی سے کہنے لگے یہ میرا یہ میرا. اب امام کیا کرے؟ کوئی جاہل رہتا بولتا یار سمجھ میں نہیں آ رہا, جاؤ تم لوگ یہاں سے, میں نہیں سمجھا سکتا. لیکن امام علی ہے وہ. امام علی نے کیا کہا؟ جب دونوں سے پوچھا کس کا ہے, اس نے کہا میرا, اس نے کہا میرا. علی نے خنبر سے کیا کہا؟ تلوار لے کر آؤ. غور سے سنیں. آپ بولیں گے یہ تو سنا ہوا نہیں, اصل اس کا مقصد سنو. علی نے کہا خنبر تلوار لے کر آ. یہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ علی تلوار کیوں مانگا رہے. جب پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, مولا علی نے کہا کہ خنبر یہ بھی کلیم کر رہی ہے اس کا بیٹا, یہ بھی کلیم کر رہی ہے اس کا بیٹا, تم ایسا کرو تلوار سے 2 حصے کرو, ایک پیس اس کو دے دو ایک پیس اس کو دے دو. جب یہ کہا تو آپ جانتے کہ ایک عورت اٹھی اس میں, دونوں میں سے ایک نے کیا کہا؟ یا علی یہ بیٹا میرا نہیں ہے اسی کا, اس کو دے دو. یہ کہا نا. تو مولا علی نے جب کیا کہا؟ خنبر اب یہ بیٹا اس کو دو, جو یہ کہہ رہی ہے میرا نہیں. تو جتنے وہاں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولا یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ وہ کلیم وہ بول رہی میرا نہیں اور آپ اسی کو دے رہے. تو علی نے کیا جواب دیا؟ اصلی ماں یہ ہے, اس نے اسی لیے کہا کہ اس کو 2 حصے مت کرو, کہیں رہے زندہ تو رہے گا. کیا سمجھ, یہی وجہ تھی مولا نے 24 برس صبر کیا. کیا بول رہا میں کہ کہیں رہے اسلام زندہ تو رہے گا, پلٹ کے میرے ہی پاس آئے گا. حقیقت نہیں. کہیں رہے اسلام تو رہے گا. جیسا مولا نے اس بچے کا حساب کیا تھا نا, وہی چیز اسلام پہ آئی ہے بات کہ علی خاموش اسی لیے بیٹھے, کہیں جائے اسلام آنا تو میرے پاس ہی ہے, اس لیے کہ زندگی کوئی اور نہیں دے گا, زندگی میں اور میری اولاد دے گی اسلام کے لیے.
بولنا آسان ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میں یہ ہوں. اسی لیے تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ لوگوں کے پیسے پہ غنی بننا بہت آسان ہے. کیا بول رہا ہوں؟ اپنا مال خرچ کرو بھائی، اپنا مال دو، اس پہ غنی بنو تو بڑی بات ہے. لوگوں کے پیسوں پہ کیا بن رہے؟ فری کا مال ہے تو کھاؤ، جو چاہے دو. تو مولا کی پوری زندگی، امام علی کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک حجت ہے. ایک ایک ان کا سٹیپ جو ہے اس سے ہم کو سیکھنا ہے. اور اسی لیے دوستو، جن لوگوں نے، غور سے سنو، جن لوگوں نے امام علی کا ساتھ دیا اس وقت، آج وہ سارے کے سارے ان کا نام باقی ہے، ان کا نشان باقی ہے، یہاں تک کہ خنبر تک موجود ہے. اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سرما تھے، یہ ہمارے لیے میسج ہے آج کے دور کے لیے. سب ختم ہو گئے. آج ایک لڑکے کی چہلم کی یہ مجلس ہے تو مجھے کچھ ادھر بھی بولنا ہے. اللہ اس کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے انشاءاللہ. دوستو، ولایت علی ہی ہے جو اس کو اس دنیا میں اور وہ دنیا میں کام آنے والی ہے. اگر ریئلی اف یو لو امام علی. لیکن میں بار بار ہمیشہ پوری دنیا میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ محبت علی اپنی مرضی سے مت کرو. اپنی مرضی کی محبت نہیں ہوتی. محبت وہ ہوتی جو امام چاہتا ہے. امام کی مرضی پہ محبت کرو، جیسے امام مرد چاہتا ہے ویسے محبت کرو. یہ تو بولنا بہت آسان ہے کہ میں مولا کو بہت چاہتا ہوں، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ایک اور یاد رکھو کہ ساری تمہاری عبادتوں کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے نا، وہ ولایت علی کے اوپر ہے. اگر مائنس ولایت کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. دیر از نتھنگ. ہم سجدے کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، جو چاہے کرے. یہ میرے جملے نہیں، عابد بغرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا. اللہ کا رسول، بڑی مشہور حدیث ہے. یہ ساری مسلمانوں کی کتابوں میں، صرف شیعہ بکس کی بات نہیں کر رہا میں، ساری مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے. اللہ کا رسول مسجد نبوی 7 یا 8 ہجری گولڈن ایرا تھا اسلام کا. ہر طرف اسلام پھیل چکا تھا. فتح مکہ بھی ہو چکا تھا. ہر طرف اسلام تھا. مسجد نبوی بھری ہوئی. اللہ کا رسول منبر پہ آتا ہے، اپنا ایک سرمن دیتا ہے. دوران سرمن، دوران خطبہ، میرا مولا بول رہا، اللہ کا رسول بولتا ہے کہ میں مسلمانوں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا کہ اس شخص کے بارے میں، اس پرسنالٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو 40 حج کرے، وہ بھی پاپیادہ کرے. پاپیادہ ہے وداؤٹ شوز، بہت ثواب ہے. حج کرے، کوہ ابو خبیس، مکے کا جو سب سے بڑا ماؤنٹین ہے، آج بھی ہے وہ پہاڑ، خانہ کعبہ کے سامنے کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہے. یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس کا رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں ریفرنس دیا تھا. کوہ ابو خبیس، کوہ نے پہاڑ ابو خبیس کے نام کا تھا. میسو ہیوج ماؤنٹین ہے. مکہ ایکچولی ماؤنٹینز کا شہر ہے. خانہ کعبہ ایک ویلی میں، اطراف میں پورے ماؤنٹینز. آج تو ماؤنٹینز ٹوٹ گئے، لیکن اس زمانے میں تو بڑے ہیوج ماؤنٹینز تھے. مدینے سے مکہ اگر آپ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ایک پہاڑوں کا شہر ہے وہ. تو اللہ کا رسول کہتا کوہ ابو خبیس کے اتنا سونا، گولڈ اللہ کی راہ میں خیرات کریں. $1 نہیں، گولڈ اتنا سونا اللہ تم کو دے اور تم اللہ کے نام پہ دے دو. ماشاءاللہ، ویری گڈ یار. یہاں کے لوگ بڑے جنرس ہیں. ماشاءاللہ، مولا تمہارے رزق میں برکت دے یار. تم کو میں کیا بولوں، گولڈ مین بنا دے یار تم کو. تو اتنا سونا اللہ کی راہ میں دے، 40 حج کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، کوئی گناہ کبیرہ نہ کرے. 3 صفت. 4تھی صفت، حج کرتا ہوا، غور سے سنو، حج کرتا ہوا صفا اور مروہ، وہ جو صحیح کرتے عمرے میں، حج میں 3.5 کلومیٹرز کی ہے وہ صحیح، صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے تو ایسا شخص کہاں جائے گا؟ تو پورا مجمع نے ایک آواز ہو کے بولا تھا جنت میں جائے گا. کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کرے، اتنا سونا اللہ کے نام پہ دے دے، 40 حج کر لے، صفا مروہ کے درمیان بے گناہ مرڈر ہو جائے اس کا، تو اور کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں جائے گا. اتنی عبادت کے بعد بھی. تو مسلمانوں نے کہا تو پھر ہمارا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، پھر ہم تو اتنا دے ہی نہیں سکتے. اتنی عبادت کے بعد وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اتنے عبادت کے بعد بھی پرے مغز کے برابر بغض علی ہوگا تو منہ کے بل جہنم میں چلا جائے گا. پرے مغز کس کو بولتے ہیں؟ یہ ناخن کے کور کو بولتے ہیں.
اتنا بھی بغض ہو. یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو ولایت علی یہ میں یوتھ کو بول رہا کہ سب سے پہلے چیز مولا کی ولایت کا پروٹیکٹ کرو. ولایت آج کے دور میں شیطان کسی اور چیز کی چوری نہیں کر رہا. شیطان آ کر تم سے چوری کوئی چیز کی نہیں کر رہا. ولایت کو تمہارے پاس سے لے لے گا, ایمان کو لے لے گا تمہارا. سب سے زیادہ جو چوری ہوگی نا وہ ایمان کی چوری ہوگی. اور آج اور آخری زمانے کی حدیثوں میں اللہ کا رسول بول رہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے گھر سے نکلیں گے ایمان کے ساتھ, واپس آئیں گے ایمان رخصت ہوگا. رات میں سوئیں گے ایمان کے ساتھ, صبح اٹھیں گے ایمان رخصت ہوگا. جیسے سورما لگاتے ہو سورما اڑ جاتا پتہ بھی نہیں چلتا, ویسے تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا, تم کو پتہ نہیں چلے گا. تو آخری زمانے میں سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ ہے, اب اللہ کا رسول کا جملہ میرا جملہ نہیں, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ صبح سے شام تک فائر بال کو ہاتھ میں لے کے ٹھہر سکتے, آخری زمانے میں ایمان کو نہیں بچا سکتے. ایمان یعنی ولایت علی. تو کوشش یہ کرو دوستو, آج کے دور میں سب سے زیادہ جو مصیبت ہے نا, جس چیز کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا اپنے بچوں کے ساتھ, وہ ہے ایمان, ولایت مولا علی. اگر ولایت رخصت ہو جائے, اور آج کتنا آسان ہے, آپ ویسٹ میں یا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اپنے بچوں کو کے پاس مولا کی ولایت کو روکنا, اس لیے کہ باہر کا ماحول اتنا خراب ہے. یہ غفلت میں مت رہو, یہ اگنورنس میں مت رہو کہ میں تو دیندار ہوں, میرے گھر میں تو عبادت ہو رہی. نو, جب نبی نوح کا بیٹا گمراہ ہو سکتا تو ہمارا بیٹا کیا ہے؟ نوح کا بیٹا گمراہ ہوا. 8 گھنٹے 10 گھنٹے تمہارا بچہ باہر رہتا ہے, اسکول میں رہتا ہے, باہر کا ماحول ہے, وہ انفلوئنس آ جائے گا اس کے پاس. گھر میں اتنا پروٹیکٹ کرو, اتنا حفاظت کرو ایمان کی کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ دین سے باہر. اور کتنے واقعات ہیں کہ کیسے لوگ دین سے باہر نکل رہے, کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے باہر چلے گئے. کیا ریزن ہے؟ کہ امام بارگاہ ہی نہیں آتے. امام بارگاہوں کو بچوں کو لاؤ, بٹھاؤ, سمجھ میں نہیں آتا تو بٹھاؤ. دوسری چیز یہ بول رہا, اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرو, اپنی لینگویج کی حفاظت کرو. آج تو تمہارے سامنے تمہارا چھوٹا بچہ آ رہا ہے مجلس میں, جب 15-16 سال کا ہو جائے گا وہ آئے گا, وہ بھی یہاں پہ. آپ یوں نہیں کر سکتے بیٹے کو, کر سکتے ہیں؟ پوچھ رہا میں, یوں کر سکتے ہیں, انگلی بتا سکتے ہیں, فنگر کر سکتے ہیں؟ نو. تو جب کیا ہوگا, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھو کہ آج ہم بڑے ایزی لے کے زندگی گزار رہے, آپ اتنی محنت کر رہے ہیں یہاں پہ. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے, پروٹیکٹ یور چلڈرن, پروٹیکٹ یور چلڈرن. بچوں کو, ماؤں کو چاہیے کہ ڈیلی 10-15 منٹ بیٹھ کے بچوں سے ڈسکس کرے, بات کرے اباؤٹ امام علی, اباؤٹ کربلا, اباؤٹ معصومین, اباؤٹ اسلام, اباؤٹ شیعائزم. کیوں؟ ان کے ذہنوں میں بٹھاؤ. باہر کا انفلوئنس بہت ہے, اور ولایت چلی جائے گی تو کچھ نہیں رہے گا.